تو اگر آپ کے دل میں بار بار دعا کا خیال آ رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ اب بھی آپ کا معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، اب بھی جو ہے کچھ ناممکن نہیں ہے، اب بھی آپ کو ان کی امید باقی رکھیے، اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نصیب کو آپ کی چاہت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ بس آپ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے۔ اس دنیا میں حاصل نہ حاصل کچھ ہے ہی نہیں، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں، جب تک آپ جو ہیں بس لاچار خود کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کبھی کبھار ان کی بھی سن لیتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک لمحے میں مانگتے ہیں اور اگلے لمحے میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھار کچھ دعاؤں کو عرصہ لگ جاتا ہے۔ پتہ ہے دعائیں بچھڑے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں، دعائیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتی ہیں اور ساحل سمندر پر اگل دیتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے مقدر تک موڑ دیتی ہیں۔ پتہ ہے دعائیں مقدر بھی موڑ دیتی ہیں، دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہیں، دعائیں بچھڑوں کو ملا دیتی ہیں، جو چلے جائیں وہ واپس آ جاتے ہیں، دنیا کے راستے بند ہو جائیں، ہر دروازہ آپ کو لگ رہا ہو کہ اب نہیں کھلے گا، تھک چکے ہوں، پریشان ہو جائیں، دعائیں آسمانی رستوں سے ان دروازوں کو کھلوا دیتی ہیں۔ آپ اس بات کو مت بھولیے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل کائنات کے مالک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر سارے معجزات کیا ہر ایک چیز ہو جانا بالکل ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس بات کی قبولیت کا وعدہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کیا ہے نا۔ تو بس پھر آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے۔ آپ کی زندگی کے جو مرضی حالات ہو جائیں، آپ کو لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، آپ بھی تھک جائیں، ہمت ہار جائیں، لیکن آپ نے پھر بھی اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ وہ دن آ جائے گا جب آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اور آپ کی کہانی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کی جو بہت ہی دو پیاری سی میریکل سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، دونوں میریکل سٹوریز جو ہیں وہ ہیں میریکل آف اللہ الصمد سے ریلیٹڈ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، انشاءاللہ آپ بھی ہمت مت ہاریں، دعاؤں کو جاری رکھیے، اللہ پاک کے قریب رہیے، اللہ پاک سے مدد مانگیے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ ہی میرے سوال کو شامل کیجیے گا اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ہی کہا جاتا ہے کہ اگر بہت زیادہ جو ہے ہم کچھ پڑھتے ہیں تو اوپر آپ ہی جنات یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ان میرڈ لڑکی ہوتی ہے وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اس ڈیٹیل میں ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اچھا بیٹے، آپ کا جو سوال ہے نا، اس سوال سے ریلیٹڈ کل بھی میرے پاس ایک سوال آیا تھا، جو یہی بات آئی تھنک ان بہن نے بھی لکھی ہوئی تھی کہ پاک کا کلام جب ہم بہت زیادہ پڑھنے لگ جاتے ہیں تو کیا کوئی ایسے جنات کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے؟ بیٹا اتنا تو مجھے سچ پتہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اللہ پاک کا کلام جب آپ پڑھ رہے ہیں، پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ سورہ مزمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھو، ٹھہر کر پڑھو۔ اور بیٹا دیکھو، جب آپ اللہ پاک کا کلام پڑھ رہے ہو تو اللہ پاک کا کلام تو خود انسان کی حفاظت فرماتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جنات کا معاملہ یا یہ معاملہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، زیادہ پڑھنے سے کوئی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہونے لگ جاتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کسی سے پوچھیے گا بھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک کے کلام میں تو بیٹے شفا ہی شفا ہے اور سکون ہی سکون ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، آپ اتنا پڑھیے جتنا آپ کے لیے آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ پر برڈن مت بنائیے، اپنے آپ
آپ جو پینک مت کیجیے، یہ بالکل مت سوچیے کہ جو آپ نے پڑھ لیا ہے وہ آپ کے لیے برڈن بن سکتا ہے۔ بیٹا اللہ پاک کا کلام جو ہے نا اس میں شفا ہی شفا ہے اور سکون ہی سکون ہے، تو کبھی بھی اپنے ذہن میں اس بات کو مت آنے دیجیے، ہمیشہ اچھا سوچیے تاکہ آپ کے لیے بھی اللہ پاک جو ہے آسانیاں فرمائے اور بہترین جو ہے آپ کے لیے اسباب اللہ پاک بنائے۔ آپ کا جو دوسرا سوال تھا وہ آپ نے کہا کہ تہجد کے وقت میں ان میرڈ لڑکی جو ہے وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، یا تو وہ ڈر جاتی ہے یا یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ آج اس ڈیٹیل میں بات کر چکی ہوں، لیکن چلیں جو مجھے نئے سن رہے ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت جو ہے نماز کا حکم دیا ہے، فرض نماز کی تو کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے، یہ بات ایک سائڈ پر ہے۔ بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تہجد کے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈر سکتا ہے؟ یہ تو لوگوں کی باتیں، اور آپ کبھی بھی جو ہے نا کسی ایسی بات میں آ کر عبادت کو مت چھوڑیے گا، دعا کو مت چھوڑیے گا، کیونکہ بیٹا اللہ پاک نے سب کچھ کرنے، کسی انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو ہے تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ پاک سے باتیں کیا کریں، اور وہ تو اتنا خاص وقت ہے، اگر ہم اس بات کو سوچیں، اس وقت کو گزار دیں گے کہ جو تہجد کا وقت ہے، اس ٹائم پر ہمیں کوئی چیز نظر نہ آ جائے، ہم ڈر نہ جائیں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے بیٹا جی۔ اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بڑا خاص وقت ہوتا ہے، اس ٹائم کا وقت ہوتا ہے تہجد کا، اس وقت آپ جو دعائیں مانگے وہ ضرور 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 قبول ہوتی ہے، آپ یقین سے بس مانگو، قبول اللہ پاک نے کرنی ہے۔ بیٹا پاک سے مانگے، بیٹا اللہ پاک نے عطا کرنا ہے، اور تہجد کے وقت میں تو کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو رد ہو جائے، ویسے بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن تہجد کا جو وقت ہے نا بہت خاص اور بہت ہی پیارا وقت ہوتا ہے، تو بس آپ ایسا بالکل مت سوچو۔ اگر بچے آپ نے کسی کے کہنے میں آ کر جو ہے آپ اس طرح سے پریشان ہو رہی ہو کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، کہ اللہ پاک بہترین کریں، اللہ پاک آسانیاں فرمائے، اور اللہ پاک سب کے دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری اب جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف اللہ الصمد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، آپ کیسی ہیں؟ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور سب کے دل کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپی ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں، اور آپی میرے بعد جو ہے میری کزن سسٹر کے لیے بھی جو میریکل ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ایسا تھا کہ میرے بھابھی کے بھائی جو ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور ان لوگوں نے آپ ہی خود بخود اپنی طرف سے میرے لیے پروپوزل بھیجا تھا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ ہمارے ہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جہاں سے ایک رشتہ لیا گیا ہو وہاں پر دوسرا رشتہ بھی دے دیا جائے، کہیں نہ کہیں پر میں بھی ان کو پسند کرتی تھی، کیونکہ میرے بھابھی کے بھائی تھے۔ میری بھابھی بھی بہت زیادہ میرے گھر والوں کو سمجھاتی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، میرے گھر والے بہت زیادہ اسے پسند کرتے ہیں اور اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں، پلیز آپ لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں۔ لیکن آپ ہی ظاہر خاندان کا معاملہ تھا، پورے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا، تو اب کیسے ایسے ہو جاتا۔ خیر آپ ہی کافی انتظار کے بعد جو ہے تقریباً 2.5 سال گزر گئے، جتنا ان لوگوں نے انتظار کیا۔ اس کے بعد آپ ہی ایک دن مجھے پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بھائی کا رشتہ جو ہے اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ جو ہے فکس کر دیا ہے، اور ہمارے گھر ان لوگوں کے گھر والے مٹھائی بھی لے کر آئے۔ گھر والے جو ہے تھوڑے سے دکھی بھی تھے، کیونکہ وہ ظاہر ہے مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ ہی ہم لوگ کیا کرتے، ہم لوگ بھی مجبور تھے۔ جب ان کے رشتہ فکس ہونے کی مٹھائی ہمارے گھر آئی ہے، میرے دل میں تو پہلے سے ہی بے چینی تھی، اور اس بارے میں بھابھی کو بھی پتا تھا۔ جب اس بارے میں مجھے پتا چلا، اور آپ ہی جب ظاہر ہے میں نے اس انسان کے رشتہ فکس ہونے کی مٹھائی کھائی ہے، یہ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میری کیا کیفیت تھی۔ ان کی شادی ہونے کے درمیان کا جو وقت تھا وہ تقریباً 1.5 سال کا رکھا گیا تھا، کیونکہ آپ ہی جو ان کے ماموں کی بیٹی ہیں ان کے بھائی نے باہر سے آنا تھا، تو پھر جو ہے رخصتی ہونی تھی۔ اب آپ ہی اسی دوران جو ہے دعائیں خیر صرف ہوئی تھی، کورسز وغیرہ بھی کر رہی تھی، اور آپ ہی میں اپنے کورسز میں بزی تھی، تو مجھے اتنا محسوس نہیں ہوا۔ لیکن جب آپ ہی میں گھر میں فری ہو کر بیٹھ گئی تو پھر مجھے پتا چلا کہ ایک انسان کے دل کا جب احساس ہوتا ہے تو وہ احساس کیا ہوتا ہے۔ اب آپ ہی مجھے آہستہ آہستہ پتا چلتا جا رہا تھا کہ میری بھابھی وغیرہ شادی کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، اور لڑکی کی پسند کی چیزیں وغیرہ ہر چیز بنائی جا رہی ہے۔ ایک دن آپ ہی پھر ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی، اور میں آپ ہی کہتے ہیں نا کہ جو اندر ہی اندر انسان کے آنسو گرتے ہیں، تو میری آنکھوں سے بھی آنسو باہر نہیں آ رہے تھے، اور اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ میری بھابھی میرے پاس آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ سے کیا چھپانا، آپ کو تو سب پتا ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں خود مجبور ہوں،
میں نے اتنا سمجھایا تمہارے بھائی کو لیکن وہ نہیں سمجھے، اب میں کیا کرتی؟ اگر امی ابو بھی نہیں مان رہے ہیں کر سکتی تھی، دیکھو تم میری بہن ہو اور ہمیشہ میں نے تمہیں اپنی بہن کی طرح ہی رکھا ہے، تم میری طرف سے اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھو، باقی اللہ پاک تمہارا نصیب بہت اچھا کریں۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میرے امی ابو نے اسی دوران میرے بھی پروپوزلز وغیرہ دیکھنے شروع کر دیے تھے اپنی ہی کاسٹ کے مطابق کے لوگوں میں، اور آپ ہی کچھ خاندان سے بھی رشتے آ رہے تھے، لیکن کہیں پر استخارہ ٹھیک نہیں آ رہا تھا اور کہیں پر خود بخود ہی انکار ہو جا رہا تھا۔ ایسا تھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک آنٹی رہتی ہیں، ایک دن وہ ہمارے گھر آئیں، انہوں نے آپ ہی پتہ نہیں گزرتے گزرتے مجھے دیکھا اور انہوں نے میری امی کو کہہ دیا کہ اس پر کسی نے جادو کروایا ہے، اسی لیے اس کی کہیں پر بات نہیں بن پا رہی اور اس کی جو ہے آگے پتہ نہیں شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ آنٹی کی جو باتیں تھی وہ میری امی کے ذہن میں بیٹھ گئیں اور میری امی کہاں کہاں پر نہیں گئیں، سب کچھ یہ کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا، آنکھ بند کرتے ہی 1.5 سال گزر گیا اور وہ دن آ گیا جب آپ ہی ان کی شادی کی ڈیٹ جو ہے وہ فکس ہو چکی تھی۔ اب آپ ہی ان کی شادی کی جو ڈیٹ تھی وہ کہ آپ ہی 2023 کے اپریل یعنی کہ جو ابھی آنے والا منتھ تھا اس میں رکھ دی گئی تھی، اور میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اب آپ ہی جیسے ہی جو ہے کچھ دن باقی تھے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر تہجد کے وقت میں بہت دعائیں کی، میں نے کہا کہ اللہ پاک میرے پاس کوئی اور حل نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں کبھی نہیں چاہتی ہوں کہ کسی لڑکی کی زندگی خراب ہو، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، لیکن آپ مجھے ہمت دے دیں، میں اس سچویشن کو جو ہے اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکوں اور میں جو اس غم سے نکل آؤں۔ غم ایسا تھا کہ میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی، آپ اس غم کو اندر ہی اندر پیتے ہوئے اللہ پاک کی طرف سے ایسا معجزہ ہوا کہ میرے فون پر آپ کی ایک ویڈیو ہے جو کہ آپ میریکل آف اللہ سمت سے ریلیٹڈ ہے اور وہ میرے سامنے آتی ہے۔ میں نے آپ کی ویڈیوز کو آپ ہی اس کے بعد دیکھنا شروع کر دیا اور پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ سمت جو ہے میں بھی پڑھ سکتی ہوں، میں نے آپ کو اپنی ساری سچویشن بھی بتائی تھی، مجھے اس وقت میں سورہ یوسف، درود ابراہیم اور اللہ سمت پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا۔ بس پھر ایسا تھا کہ آپ ہی میں سورہ یوسف بھی پڑھ رہی تھی اور آپ ہی اللہ سمت بھی پڑھ رہی تھی اور درود ابراہیم بھی پڑھ رہی تھی، تقریباً 3 منگل اللہ سمت پڑھا ہی تھا، سورہ یوسف تو میں روزانہ پڑھ رہی تھی۔ تو پھر مجھے پتا چلتا ہے ایک دن بھابھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان حالت میں واپس آئیں، ہم نے کہا کہ آخر ہوا کیا ہے، سب ٹھیک تو ہے، خیریت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ماموں کی بیٹی جو ہے انہوں نے خود بخود ہی انکار کر دیا ہے۔ اب آپ ہی وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو کارڈ وغیرہ چھپ گئے، سب کچھ ہو گیا، آخر کار آ کر اس لڑکی نے خود بخود انکار کر دیا ہے، پتہ نہیں آپ ہی کچھ پرسنل ایشو تھا لیکن بس ایسا یہ معاملہ ہو گیا۔ اب آپ ہی بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے اب آگے سب کچھ ہو سکے گا۔ پھر میرے گھر والوں نے انہیں حوصلہ دیا، انہیں کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، جب کارڈ بٹ کر ہر چیز رک گئی ہے تو پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا مصلیت ہوگی، لیکن آپ ہی ان کے بھی تو خاندان کا ایشو تھا، مسئلہ یہ تھا۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ وہاں پر جو ہے بنی بنائی بات، ایون کے کارڈ چھپ گئے، سارے معاملات ڈن ہو چکے تھے اور 1.5 سال کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اچانک سے خود بخود ایسا ہوتا ہے کہ ان کے گھر والوں نے دوبارہ جو ہے میرے گھر والوں سے کہا کہ ہم رشتہ لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں، میرے گھر والوں سے دوبارہ انہوں نے میرے رشتے کا سوال ڈالا تو آپ ہی میرے گھر والوں نے جو ہے ہاں کر دی۔ تو یقین نہیں آتا ہے کہ ہمارے پورے خاندان میں ایسا کچھ نہیں ہو سکا، لیکن آپ ہی میرے امی ابو نے صرف اور صرف میری بھابھی کی ضد کی وجہ سے اس رشتے کو ہاں کر دی اور انہوں نے کہا کہ بس یہ اگر ہمارے گھر کی عزت ہے تو ہمیں اس کو دکھ نہیں دینا ہے، گھر والے اتنے اچھے ہیں اور وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور بس پھر آپ ہی یہاں سے میری زندگی کا معجزہ ہوتا ہے کہ میرا وہاں پر رشتہ فکس ہو گیا۔ میں نے آپ ہی 3 منگل جو ہے اللہ سمت پڑھا تھا، سورہ یوسف اور درود ابراہیم پڑھتی رہی تھی، اللہ پاک سے دعا کرتی جا رہی تھی اور اللہ پاک نے یہ معجزہ میری زندگی میں کر دیا۔ اگر آپ ہی ہم سوچیں کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کارڈ بھی بنے ہوئے تھے، سب کچھ ختم ہو چکا تھا میری طرف سے، لیکن آپ ہی اللہ پاک نے جو میرے حق میں سوچا ہوا تھا وہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ اب آپ ہی ایسا ہے کہ خاندان کے کچھ لوگ اس بات سے خفا تو ہیں، لیکن آپ ہی سب کہتے ہیں کہ چلو ان کے گھر کی بیٹی ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے، یعنی کہ جو میری بھابھی ہیں، تو
کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کی بیٹی جب ان کے گھر جائے اور وہ خوش نہ رہے؟ بس پھر آپ ہی یہ قدم جو ہے میرے پیرنٹس نے ہمارے لیے اٹھایا ہے، اللہ پاک آگے بھی بہترین کریں۔ لیکن آپ ہی ساری بات نیتوں کی ہوتی ہے، محبت بھی تو سچی تھی نا، جو کہ انہوں نے آپ ہی پہلے ہی اس رشتے کا سوال ڈالا تھا، لیکن آپ ہی وہ وقت مقرر نہیں تھا، وقت سے گزر کر میں نے اللہ پاک کے قریب ہونا تھا۔ آپ ہی اپریل میں ہی جو ہے انشاءاللہ میری بھی شادی ہے ان کے ساتھ، اللہ پاک سب کچھ بہترین کرے اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا کہ ہر منگل والے دن جو ہے 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے میری دعا تو 3 منگل کے اندر قبول کر لی الحمدللہ۔ اللہ پاک سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں۔ اور بے شک آپ ہی جب سے میں نے سورہ یوسف درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے تو مجھے آپ ہی اللہ پاک کی طرف سے بہت ہی زیادہ انر پیس محسوس ہوتا ہے، اور میں اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ کے چینل کا اور آپ کی ویڈیوز کا وسیلہ اللہ پاک نے میرے لیے بنایا ہے۔ میری امی بھی آپ کی ویڈیوز کو فالو کرتی ہیں اور اب تو وہ کہتی ہیں کہ بس جو کرنا ہے اللہ پاک نے ہی کرنا ہے، بلا وجہ لوگوں کی باتوں میں آ کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ اور جو لڑکی میری کہانی کو سنے اس کو میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک پر توکل رکھو اور صبر کرو، جو ہو رہا ہے اللہ پاک کی رضا میں راضی رہو، بس اللہ پاک سے دعا کرتے رہو۔ یہ بات حقیقت ہے کہ دعائیں مقدر بدل دیتی ہیں، جیسے اللہ پاک نے میرے نصیب میں انہیں لکھا تھا تو آج آ کر میرے ساتھ ہی ان کی شادی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں، اللہ پاک آپ کو حسنین کی خوشیاں نصیب فرمائیں، اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ کزن ہے اس کی بھی میریکل سٹوری میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ کچھ یوں ہے کہ میری جو کزن سسٹر ہے وہ بہت عرصے سے بیمار تھی اور ایک آپ ہی سویر قسم کی کنڈیشن میں وہ مبتلا تھی، کافی ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا لیا تھا لیکن آپ ہی کہیں سے بھی شفا نہیں مل پا رہی تھی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور ہمت ہار چکے تھے، تو پھر میں نے آپ کی ویڈیوز کے لنک جو ہے ان کو فارورڈ کیے، انہوں نے بھی اسی طریقے سے استغفار، درود ابراہیم اور اللہ الصمد پڑھنا شروع کیا، اور آپ ہی پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے درود ابراہیم کی جو تھیراپی آپ نے شیئر کی تھی وہ بھی وہ کر رہی تھی۔ یہ شکر ہے کہ ابھی انہوں نے کچھ دنوں پہلے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اب ان کی باڈی میں بلڈ بھی بننا شروع ہو گیا ہے اور اب وہ بہت بہتر محسوس کر رہی ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے اور اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے الحمدللہ۔ تو آپ ضرور بتائیے گا کہ اگر کوئی بھی پریشان ہے تو وہ اللہ پاک سے دعا کریں اور درود ابراہیم کی جو آپ نے تھیراپی بتائی ہوئی ہے وہ بھی کریں، اللہ الصمد بھی پڑھیں اور اللہ پاک سے استغفار کرتے رہیں، اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک نے یہ خوبصورت معجزات ہماری زندگی میں کیے ہیں، اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ کی آنے والی زندگی میں بھی آپ کو بہترین خوشیاں اور بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور جن کا آپ نے بتایا ہے اللہ پاک ان کو آگے بھی مزید شفا عطا فرمائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ بہن میں آپ کو بہت شکریہ بھی کہنا چاہوں گی کیونکہ اکثر جو ہے میرے پاس ایسی میریکل سٹوریز آتی ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہی اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا، آپ ہی کوئی دروازہ بھی نظر نہیں آ رہا، ہم کیا دعائیں کرنی چھوڑ دیں؟ ان سب کو کہنا چاہوں گی کہ پلیز دعائیں کرنی مت چھوڑیں، اللہ پاک نے معجزات کرنے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے نا اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں۔ مجھے پتا ہے مشکل وقت ہوتا ہے، جس وقت سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کوئی دعا کریں شدت کا اور نیت کا اللہ پاک کو پتا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اور اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا ہے، مطمئن رہنا ہے۔ جب آپ نے اللہ پاک سے مانگ لیا ہے نا تو وہ کل کائنات کے مالک ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا، تو پھر یہ دعاؤں کا معاملہ ہے، زندگیوں کا معاملہ ہے۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں۔ اور میری پیاری بہن آپ نے بھی دعا کرنی ہے کہ جو میری پیاری بہنیں اور جو بھائی منتظر ہیں معجزات کے لیے، اللہ پاک ان کے لیے بھی معجزات کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ پیاریو، اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف اللہ الصمد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ سب
سب کو اللہ پاک خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائیں، آمین ثم آمین۔ کو اپنے بھائی کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا ہے۔ ایسا تھا کہ آپ ہی میری امی جو ہیں بھائی کے رشتے کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی اور بھائی کی آپ ہی 3 جگہ پر انگیجمنٹ ہو کر ختم ہو چکی تھی۔ آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرے بھائی جو ہیں آپ ہی جہاں پر پہلی انگیجمنٹ ہوئی تھی بہت زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن آپ ہی ان کی امی اور میری امی کے بیچ میں بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ والی منگنی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب آپ ہی اسی دوران جو ہے کافی منگنیاں وغیرہ بھی ہوئی اور آپ ہی بات وغیرہ بھی پکی ہوئی، لیکن آپ ہی جہاں پر نصیب ہوتا ہے ہوتا وہیں پر ہے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میری خالہ جو ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ہر جمعرات والے دن جو ہے 2100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، اللہ پاک اس کے نصیب کو جگا دیں گے۔ میری امی، میں اور آپ ہی ہمارے اوپر نیبرز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی بیٹیاں آ جاتی تھی اور ہم لوگ مل کر جو ہے 2100 مرتبہ اللہ الصمد اول آخر جو ہے درود ابراہیم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ درود ابراہیم جتنا بھی پڑھ لیں وہ کم ہے۔ بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ اللہ الصمد کے ساتھ ساتھ میری امی 7 مرتبہ سورہ یاسین بھی پڑھاتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جا رہے تھے۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ پہلی انگیجمنٹ ٹوٹی تھی وہیں سے آپ ہی دوبارہ سے کسی نے ہمیں بتایا، پھر دوبارہ سے پروپوزل آتا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر تو پہلے ہی یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے اور پھر آپ ہی ہمیں بھی پتہ نہیں تھا۔ جب سارا پروسیجر بیچ میں چلا ہے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو وہی لڑکی ہیں جن کے ساتھ پہلے انگیجمنٹ ختم ہوئی تھی۔ خیر آپ ہی میری امی نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے ایکسکیوز کیا اور انہیں کہا کہ ساری چیزوں کو بھلا دیں، ابھی دیکھیے کہ بیٹی کی بھی کہیں اور شادی نہیں ہوئی ہے اور میرا بیٹا بھی پتہ نہیں اسی چیز کا شاید منتظر تھا، اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے۔ اور اب آپ ہی سے میرے بھائی کی شادی ان کے ساتھ ہو گئی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ میرے بھائی ابھی تک اس لڑکی کو اپنی دعاؤں میں مانگ رہے تھے، تو پھر آپ ہی ظاہر ہے معجزہ تو ہونا ہی تھا اور دعائیں تو پھر اللہ پاک نے قبول کرنی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک نے یہ معجزہ میرے بھائی کی زندگی میں کیا ہے۔ بھائی بھابھی جو ہیں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کرے، اللہ پاک سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سننے والوں کو یہ بات ضرور بتا دیجیے گا کہ جمعرات والے دن جو ہے 2100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اول آخر جتنا مرضی درود ابراہیم پڑھ لیں، آپ ہی گھر کے کچھ لوگ بیٹھ کر پڑھ لیں اور آپ ہی ساتھ میری امی سورہ یاسین بھی 7 مرتبہ پڑھا رہی تھی۔ الحمدللہ آپ ہی میرے بھائی کے دل کی دعا اللہ پاک نے قبول کی اور اس کو آپ ہی اس کی مراد مکمل ہوتے ہوئے مل گئی اور اس کی شادی وہیں پر ہو گئی جس لڑکی کو وہ پسند کرتا تھا اور جہاں پر پہلے اس کی انگیجمنٹ ٹوٹ چکی تھی۔ اللہ پاک سب کے لیے معجزات کریں، آپ میرے لیے بھی دعا کروائیے گا کہ اللہ پاک میری دعا کو بھی قبول کریں، تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد جو ہے اپنی میریکل سٹوری بھی بس سنانے ہی والی ہوں۔ تھوڑا سا پروسیجر رہ گیا ہے، آپ نے ضرور دعا کروانی ہے اور آپ سب کے لیے تو بہت ساری دعائیں ہیں۔ خوش رہیں، اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بھائی کی اتنی پیاری میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھیں، آپ کے گھر والوں کو بھی خوش رکھیں، آپ کے بھائی بھابھی کو بھی ہمیشہ خوش رکھیں۔ تو میری پیاریوں، انہوں نے جیسے کہ بتایا ہے کہ 2100 مرتبہ 2100 ٹائم اللہ الصمد پڑھنا ہے ہر جمعرات تھرسڈے والے دن، جتنا مرضی ہو سکتا ہے اول آخر درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اور جیسے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی امی جمعرات والے دن ہی 7 مرتبہ سورہ یاسین بھی پڑھاتی تھی۔ اللہ پاک نے دیکھی کتنا خوبصورت معجزہ کیا، جو کہ ان کے بھائی کی دل کی دعا تھی اور ان کے بھائی نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، تو اللہ پاک نے کیسے وہیں پر دوبارہ ان کی جو ہے شادی بھی ہو گئی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میری پیاری جو میریکل سٹوری شیئر کرتی ہوں یہ پوری زندگی کی کہانیاں ہوتی ہیں، صرف اور صرف ایک دن یا 2 دن کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ تو میں مختصر کر کر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور کافی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کی پرائیویسی کا دھیان رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے میں شیئر کرتی ہوں، تو بس اللہ پاک ہی بہترین وسیلے بنانے والے ہیں اور یہ وسیلے ہیں، آپ لوگ لازمی دعا کیا کریں۔ جو لوگ مجھ سے میریکل سٹوری شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں تک میں پہنچاتی ہوں، اللہ پاک نے وسیلے بنائے ہیں اور اللہ پاک سے ہی مانگے، جیسے مرضی حالات ہو جائیں، کسی شرک میں مبتلا نہیں ہونا، اللہ پاک سے مانگتے رہنا۔
رہنا ہے، اللہ پاک نے کرم فرمانا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے ان کی ادھوری کہانیوں کو مکمل کیا ہے، ان کی دعاؤں کو مکمل کیا ہے، اور اللہ پاک بے شک ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں، اور اللہ پاک ضرور دعاؤں کو سنتے ہیں بے شک۔ اور آپ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بھی معجزات کریں جو معجزات کے منتظر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہنوں کو نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائیں جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں، احساس کرنے والا بنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائیں، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔ غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔